کبھی کوئی روحانی تجربہ زندگی میں کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو جو آپ شیئر کرنا چاہیں، اگر ہوا ہو تو کسی بھی نوعیت کو جو آپ سمجھیں کہ ہاں یار یہ بالکل ہی میٹا فزیکل قسم کا ایک تجربہ تھا زندگی کا؟ یہ دیکھیں جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، ایک تو میں کہ اسٹرانگ بلیور ہوں، ایک ہی اس کا وحدانیت کا اسٹرانگ بلیور ہوں، لیکن پتہ نہیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کبھی کبھی، یا اس کو آپ اتفاق کہہ لیں یا اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں مجھے نہیں معلوم، اس کو کیا نام دیا جائے مجھے نہیں معلوم۔ جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو ظاہر ہے میرے والد صاحب سندھ اور بلوچستان کی پوری ساری زمینداری وہ کیا کرتے تھے، اور چھوٹا بھائی پروفیسر اعجاز میرے پاس آیا کہ بھائی بابا کے اوپر ظاہر زمینداری کا اور ان کا ایک لین دین کا ایک سلسلہ ہوتا، تو بولتا ہے یہ جو سارا سلسلہ تو ہم نے پے آف کر دیا ہے، کہیں کہیں جہاں سے کوئی کھاد لیا گیا یا کہیں سے بیج لیا گیا، تو لینا دینا جو تھا وہ سارا کچھ۔ لیکن میں نے ایک خواب دیکھا ہے، یہ آپ کے چھوٹے بھائی نے چھوٹے بھائی اعجاز بھائی نے مجھے کہا، والد صاحب خواب میں آئے ہیں، انہوں نے اس کے ہاتھ میں ایک پرچہ سا ہے اور وہ یوں ٹک مارک کر رہے ہیں کہ یہ بھی کر دیا، 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 یہ ایک ہندو ہے، اس کو دیکھ لو۔ اچھا، یعنی یہ پروگرام میرا چھوٹا بھائی اعجاز بھائی بھی دیکھ لو۔ تو یہ بھی کیا، تو ہم نے اپنا جو والد صاحب کے ساتھ جو زمینوں پہ کام کرتا تھا، منشی آپ کہیں اس کو مینیجر کہیں، اس سے ہم نے کہا کہ یہ اس طرح سے خواب دیکھا، کہنے گا ہاں وہ ایک خاتون ہے صوبت پور بلوچستان میں، شاید والد صاحب نے وہاں کی زمینداری کے لیے اس سے کوئی چیز کوئی اٹھائی ہو، کوئی کھاد کی صورت میں، کوئی بیج کی صورت میں۔ تو میں اور اعجاز بھائی ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے، ہم چلے گئے صوبت پور کا ایک چھوٹا سا بازار ہے، بازار میں گئے، وہ خاتون جو تھی وہ یعنی سیٹھنی آپ کہیں، دکاندار وہ ہندو عورت، تو اس کی دکان کے پیچھے اس کا گھر، تو دکان پہ مرد بیٹھا ہوا تھا، تو ہم نے کہا کہ ہم ابا کا نام لیا، ہم اس کے بیٹے آئے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھ لیں، پوچھ لیں کہ اگر ابا کے اوپر کوئی اس کا کوئی قرض ورض ہے تو ہمیں بتا دیں۔ تو اندر سے وہ جواب آیا کہ جی آپ کے ابا کے اوپر یہ قرض، وہ لین دین کے معاملہ، ہاں یہ قرض تھا، تو یہ قرض، تو ہم نے وہ قرض ادا کیا۔ تو یہ کبھی یہ ہوتا کہ یار یہ کیا تھا، عجیب و غریب واقعہ ہے نا، عجیب و غریب واقعہ ہے نا، کہ مطلب وہ آ کے اس کے ہاتھ میں پرچہ ہو اور لمبی سی ایک لسٹ ہو اور وہ ٹک مارک کر رہا ہو اور بتا رہا ہو کہ یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، اس ہندو کو دیکھ لو۔ اس نے نہیں کہا کہ ہندو عورت کو دیکھ لو، ہم نے وہ منشی سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے، اسے کہا کہ اس طرح سے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اس طرح سے، لیکن پھر پتہ نہیں وہ انسان کبھی کبھی سوچتا ہے کہ یار یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ کیا ہے۔ ایسے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات تو بہت سارے۔ میرا ایک بہت ہی میرا سخت ایک ایکسیڈنٹ ہوا فیملی کے ساتھ، ہمیں پورا ہمارا ہیڈ آن ہوا، کوئٹہ جا رہا تھا بچوں کے ساتھ، بیگم صاحبہ، میرے نواسے اور میری بہو، ہم سب بیٹھے، پورا خاندان تھا، ہاں پورے گاڑی میں بیٹھے ہوئے، تو میرا پورا ایک ٹرک کے ساتھ ہیڈ آن ہوا ہے، جس میں نے یہ میرا جو کپ ہے، پیالہ جس کو کہیں، کہ میرا یہ پیالہ ٹوٹا پورا، میں آئی واز آن بیڈ، آئی واز آن ویل چیئر، میں ہل نہیں سکتا تھا۔ تو وہ مجھ سے چھوٹی بہن نے مجھے کہا کہ مجھے خواب میں چھوٹا بھائی سہیل بھائی کہیں گے، وہ خواب میں آیا، وہ جیسے اس نے روکا ہو اس کو، ہاں اس واقعے کو یا ایکسیڈنٹ کو زیادہ نقصان ہونے سے، جیسے اس نے روکا ہو، جیسے وہ بیچ میں آ گیا ہو۔ تو میں نے کہا واللہ عالم، تو انسان کہیں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یار یہ کیا ہے، کہیں آپ کی کون سی ایسی چیز ہے جو کہ چل رہی ہوتی ہے، کون سی ایسی چیز ہے، گاڈ نوز بیٹر، اللہ بہتر، کیا نظام ہے، جو کیا نظام ہے، اللہ بہتر جانتا، اللہ بہتر۔ لیکن پھر ہم واپس اسی کی طرف دیکھتے ہیں۔ جی اسی کا، آپ کے بے شک بے شک۔ جو چہرہ زندگی نے آپ کو دکھایا، پورا مڑ کے دیکھیے، اس میں سے کون سی کیسی چیز تھی زندگی کی جو منفی آپ کے مشاہدے میں آئی؟ ہاں، کہ یہ منفی چیز تھی جو زندگی نے مجھے دکھائی تجربے اور مشاہدے کے ذریعے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا اور ایک مثبت چیز، کہیں نہ کہیں اللہ پاک آپ کے اوپر جو ہے نا بڑا مہربان ہو جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں اس کی طرف نہیں آتا، ایکٹنگ کی طرف نہ آتا، تو شاید میں کسی اور طرف نکل جاتا، اور وہ اور طرف جو تھا نا وہ میرے لیے خطرناک ثابت ہوتا۔ اچھا، کیونکہ آپ جب ایک ینگ ایج میں ہوتے ہیں نا، تو ینگ ایج میں ہوتے ہیں، آپ نے دیکھو گے ایک دوائی کے ایک بوتل پہ ایک بچے کو دکھایا 2 سانپ اس کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، 2 سانپ اس کے ہاتھ میں، دیکھو کوئی ایک دوائی، نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن دکھا ایک بچہ ہے معصوم زوائی، اس کے جو ہے نا اس نے ایسے سانپ پکڑے ہوئے، کیونکہ وہ معصومیت ہے، اس کو اچھے اور برے کا نہیں معلوم، اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یار سانپ مجھے ڈس لے گا، وہ کھیل رہا ہے اس کے ساتھ۔ تو شاید میں جس ایج میں تھا، میں نے بھی ایسے 2 سانپ پکڑنے کی کوشش کی تھی، اچھا، ٹھیک ہے،
لیکن اللہ پاک نے کوئی ایسا ایک وجہ، جب میں اسکول کی بات کرتا ہوں کہ میں ریڈیو پاکستان چلا گیا تو میں کسی اور طرف بھی جا سکتا تھا. ایسے مواقع تھے، ایسے مواقع ہوئے ہمارے اسکول میں، اسکول کے باہر، ایسے دوست ملے، ایسے لوگ ملے کہ ہم کسی اور طرف نکل سکتے تھے. وہ ایک ایڈونچر تو ایک اس کے آپ کے اندر ہوتا ہے نا کہ یار یہ نوجوان نئی چیزوں سے اٹریکٹ ہوتا ہے، بہت ساری فورسفل چیزوں سے اٹریکٹ ہوتا ہے. فورسفل چیزوں سے. جی ہاں. یعنی اگر ہم یہ بات کریں نا کہ مثال یہ ہتھیار اور یہ سب میرے سامنے ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، میرا یہ بھی ہوا کہ ڈاکوؤں کے ساتھ بھی میرا ایک پھڈا ہوا، وہ میرے معاملات وہ بھی میرے چلے، وہ بھی میرے ہوئے. تو وہ پھر ایک الگ کہانی ہے، وہ تو ذرا شیئر کریں. وہ بڑی الگ کہانی. لیکن خیر بہرحال میں وہ یہ کہتا ہوں کہ ایک غلط فہمی ہوئی ان کو، اور کوئی ان کا یہ خیال تھا کہ شاید اس کے پیچھے میں ہوں سارا کچھ. ڈاکوؤں. اچھا. تو وہ پھر میرے ساتھ الجھ پڑے. اچھا. الجھ پڑے تو انہوں نے کافی سارا نقصان بھی پہنچایا مجھے، فصلوں کو جلایا، یہ کیا وہ کیا. میرے ذہن میں یہ آیا کہ ایک وہ بندہ جو کہ ایکٹر ہے، جس کو لوگ جانتے ہیں، جس کو لوگ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آٹوگراف لیتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اور ایک وہ بندہ جو کہ کرائم کی دنیا کا ہے اور بڑا نام ہے اور کرمنل ہے اور ڈاکو ہے. ایک وہ ہے. ٹھیک ہے. اب اگر میں اپنی کوئی کہانی لکھوں اور میں کہوں کہ جی ہیرو ورسز زیرو، ٹھیک ہے، جو ناپسندیدہ ہے، معاشرے میں ہم کہتے ہیں کہ ڈاکو ایک ناپسندیدہ ایک وہ ہے، اور ایک جو ہیرو ہے جو کہ اچھی باتیں کرتا ہے، ڈراموں میں آتا ہے، یہاں وہاں جاتا ہے، سوشل ورک کرتا ہے. تو اس میں دونوں میں سے ہیرو کون ہے اور زیرو کون ہے؟ تو جو میرا ایکسپیرینس ہوا، مجھے لگا کہ میں زیرو ہوں اور وہ ہیرو ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے پیچھے بڑی کہانی ہے. ٹھیک ہے، بڑی وہ کبھی موقع ملا تو بیٹھ کے اس کے اوپر میں لکھ بھی لوں گا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میں جہاں پہ بھی جس کے پاس جاؤں گا، جو انتظامی لوگ ہوتے ہیں کہ پولیس میں یا رینجرز میں یا ایف سی میں یا پرائم منسٹر ہاؤس یا پریزیڈنٹ ہاؤس، ارباب اختیار آپ کے، کہ میں جدھر بھی جاؤں گا تو بولیں گا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ابھی ہم چیزوں کو کنٹرول. کیونکہ معاشرے کا ہیرو تو وہ ہے نا جو آرٹ سے جڑا ہوا ہے. یہ ہمارا تاثر تھا. یہ تاثر. ٹھیک. مجھے وہاں پہ یہ فیل ہوا کہ نہیں، ایسا شاید نہیں ہے. ایسا شاید نہیں ہے، کیونکہ وہ جو لوگ رکھتے ہیں، جو لوگ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، تو ان کے بھی بہت سارے عزائم ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ بہت ہی مشکل بات ہے جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، لیکن یہ کبھی بھی موقع ملا تو اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ یا تو میں لکھوں گا یا بات کروں گا. یہ بہت ہی یہ بہت تلخ ہے، بہت زیادہ تلخ ہے، جس کو مطلب میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال وہ زندگی کا ایک فیز تھا، ایک حصہ تھا، وہ ایک نکل گیا، وہ سلسلہ چلا گیا. لیکن وہ آپ کو تھوڑا سا وہ کر دیتا ہے، آپ کو تھوڑا سا سمجھدار بنا دیتا ہے، آپ کو بہت سی باتوں میں آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ لے کے آتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ تھنگس، نا، کیسے آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے. تو میں نے تو زندگی کے بہت ساری چیزیں دیکھی نا، بہت ساری چیزیں. ایک کون سا شعر ہے آپ زیادہ بہتر، وہ کمی گاہ کی طرف مڑ کے دیکھا. ہاں، دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف، جناب اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو. السلام علیکم. باقی اچھا، تکلیف تو دی ہوگی. ہاں بالکل، یقینی طور پہ، کیونکہ پھر بعد میں خیر پھر یہ میں آپ سے الگ آپ کو انٹرویو دوں گا اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے، جتنا آپ مناسب سمجھے. اسی پہ آپ کو میں یہ جو کمی گاہ والا تھا نا، اس کو اور طرح سے سب کا اپنا اپنا تجربہ ہوتا ہے زندگی کا. نہیں، کیونکہ میں اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں، اس یہ والے میں سمجھ گیا. اس میں میں نے ڈاکو والے سیناریو، ہاں میں سمجھ گیا. میں نے ایک شعر کہا تھا، میں سمجھ گیا کہ اس وقت مجھے اندازہ ہوا، بلکہ مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ آرٹ کے کسی نمائندہ آدمی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا ہے. یہ ہے نا بنیادی طور پہ یہ ہے. دیکھیں، میں ایک چینی آپ کہیں کہ ایک سفارتکار سے میری ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا کہ جناب ہمارا جو چائنا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے ہاں یہ فلاں پلر ہے اور یہ پلر ہے اور یہ پلر ہے اور 3-4 پلر، بولتے ہیں ہمارے ہاں جو ہمارا آرٹ اور کلچر ہے، جی یا جو ہمارا ٹورزم ہے، آرٹ اینڈ کلچر ہے، یہ ہمارا ایک پلر ہے بہت بڑا. ایسے ہم اس کے اوپر ہمارا پورا جو چین کا معاشرہ ہے، ٹھیک ہے، اس وقت وہ حرب کے دنیا میں شاید وہ بہت بڑا نام ہو گیا ہو، لیکن آپ اس کے چین کے جو کلچر کو، آرٹ کو آپ مائنس کر سکتے ہیں. نہیں، وہ تو ہزاروں سال کی. کنفیوشس ہزاروں سال کی. سنزو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو مین پلر ہی یہی ہے، اور ہم بدقسمتی سے ہم اس کو پھر کیا نام دیتے ہیں.
آپ دیکھا ہوگا ہم کیا اس کو نام جی جی پورا ویسٹ پوری انسانی تاریخ کے تجربے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ وہ ہمارے ایک شاعر دوست ہیں، ان کی ایک نظم ہے، اس کا ایک مصرع ہے، ہم شاعر ہوتے ہیں ہم کم کم ہوتے ہیں. یہ اصل میں ہوتے کم کم ہے. مائیکل جیکسن ان کو پتا ہے کہ ایک ہی آئے گا، اس کے بعد ہو سکتا ہے 20 30 40 سال تک ایسا گویا نصیب نہ ہو. بالکل ایسے. اور پکاسو جو ہے وہ ایک ہی آئے گا کہیں. ساتھ کہن آپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ کہاں سے لے کے آئے؟ دیکھیں ہم نے پھر صادقین کے لیے کوئی راہ بھی ہموار نہیں کی. جی جی ہم نے اس کے لیے کوئی راہ بھی تو نہیں بنائی نا کہ چلو جی ٹھیک ہے یار صادقین ہمارے پاس اب نہیں رہا، لیکن یار یہ اسی اس سے بلانگ کرتے ہیں، تھوڑی سی سپورٹ کریں. اور اس کا پھر نتیجہ بھی تو دیکھا نا معاشرے نے، یہ جو آج ساری بے چینی اور وہ سارا وہ ہے. گلجی کے ساتھ کیا ہوا؟ جی جی گلجی کے ساتھ دیکھیے، کوئی تصور کر سکتا تھا؟ گلجی کو تو الگ سے پروٹیکشن دینی چاہیے تھی اسٹیٹ کو. بالکل درست کہہ رہے ہیں، اتنا بڑا آدمی آپ کا، اتنا اہم آدمی. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو ایوری باڈی. اور ناظرین یہ تھا آج کا زبردست، اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا دوستوں کے حوالے سے. اور وہ بات کر رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا کہ اپنا اپنا تجربہ ہوتا ہے، تو کچھ اشعار میں نے کہے تھے، اس پہ آپ لطف لیں گے. اور میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں آپ کا شعر ان دوستوں کے نام جو کوئٹہ میں بیٹھ کے سن رہے ہیں. تیسرا شعر ہے وہ. اچھا ٹھیک. میرے منہ میں زبان ہے ہی نہیں، میرے منہ میں زبان ہے ہی نہیں، جاؤ کوئی بیان ہے ہی نہیں. کیا میرے شکریہ. میرے منہ میں زبان ہے ہی نہیں، جاؤ کوئی بیان ہے ہی نہیں. اور روح سے روح کا ملاپ ہے یہ، روح سے روح کا ملاپ ہے. روح کا ملاپ ہے یہ، جسم تو درمیان ہے ہی نہیں. کیا بات ہے. شکریہ. روح سے روح کا ملاپ ہے یہ، جسم تو درمیان ہے ہی نہیں. اور دوستا تیر ادھر سے آئے گا، دوستا تیر ادھر سے آئے گا، جس طرف تیرا دھیان ہے ہی نہیں. اب اس کو جو میں نے کیونکہ ڈیڈیکیٹ کیا دوستوں کو، تو دوستوں یہ وہ والا شعر نہیں ہے، بتا دوں آپ کو. وہ والا شعر جو ہے مجھے بتائیں گے اور وہ میں آپ لوگوں کو دوبارہ سے واٹس ایپ کر دوں. اچھا وہ والا، چلے میں آپ کو وہ والا بتا دوں جو آپ کے اور ہمارے کوئٹہ کے دوستوں کی. کوئٹہ میں تو بہت ہی حسام، آپ لیلا، کیسے دوست کوئٹہ سے ہمارے. تو چلیے آپ سب کی نظریں. ہم نے نیکی کا کوئی کام کیا ہوگا وسیع، ہم نے نیکی کا کوئی کام کیا ہوگا وسیع، جو دیا رب نے ہمیں آپ سا پیارا کوئی دوست. واہ واہ، سبحان اللہ.